اللہ نے عبادت کو انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، انسان کی زندگی میں آرام کے لیے بنایا ہے۔ عبادت انسان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم پنجابی میں کہیں وہ فٹیگ نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک لذت کا نام ہے، کیا بات ہے جی، ایک تھکاوٹ اتارنے کا نام ہے۔ پاک رسول جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر بلال کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بلال جاؤ آذان دو، بلکہ کہتے تھے بلال ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمارے دل کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی ہمارے آرام کا سامان کرو۔ تو بس مومن وہ ہے کہ جو نماز کو اپنے لیے لذت اور سکون سمجھتا ہے، وہ نماز کو اپنے لیے زحمت نہیں سمجھتا۔ اور یہی باقی ائمہ کے لیے بھی تھا کہ مولا علی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو پھر نماز میں ایسے منہمک ہوتے تھے، نماز میں ایسے ڈوبتے تھے کہ پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا اور انہیں خبر نہ ہوتی۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ زندگی میں جب مشکلات میں پھنس جاؤ تو اس وقت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز سے آ کر مدد لو۔ جب تمہیں غم پریشانیاں گھیر لے، تھکاوٹ اور پریشانیوں میں پھنس جاؤ تو آ کر نماز سے سکون لو۔ عبادت خدا کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ بندہ آ کر مجبوری میں عبادت کرے، اپنی عبادت کو سزا سمجھ کر عبادت کرے۔ جو لوگ عبادت کو سزا سمجھتے ہیں، عبادت کو مصیبت سمجھتے ہیں، عبادت کو زحمت سمجھتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے ایسے بہانے بنا دیتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں ہی نہیں۔ خدا یہ چاہ ہی نہیں رہا کہ تم مجبوری میں ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو عبادت میں مزہ آئے، عبادت میں انسان کو سکون آئے؟ تو اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے 14 معصومین بھیجے، اور یہ 14 کے 14 راہیں ہدایت بھی ہیں، چراغ ہدایت بھی ہیں، اور کشتی نجات بھی ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بابا نجات کی کشتی ہیں، تو کیا صرف مولا حسین نجات کی کشتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم 14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہمارے بابا حسین کی کشتی سب سے وسیع ہے، اس کشتی کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ نجات پائیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عبادت کیسے انسان کے لیے لذت بن سکتی ہے، عبادت سے کیسے انسان سکون پا سکتا ہے، مولا کی بارگاہ میں ہی جاتے کہ مولا عبادت کیسے سکون دیتی ہے، عبادت کیسے انسان کو اس سے انجوائے کرے، اسے اپنی ختم ہوئی بیٹریاں چارج کرے۔ تو مولا کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں، جہاں پر بھی ہمارا ذکر ہو رہا ہو، فرش عذاب بچھی ہوئی ہو اور لوگ عزاداری کر رہے ہوں، اگر اس عزادار سے پوچھ لینا کہ کیا تمہیں کسی نے مجبور کیا ہے تم عزاداری کے لیے؟ نہیں۔ کسی نے تمہیں کہا ہے کہ تم حتماً عزاداری کرو؟ نہیں کہا۔ اگر تم ادھر کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دو تو کوئی تمہیں برا بھلا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کرو؟ نہیں کہا، ایک ہاتھ سے کرو۔ جو 2 ہاتھ سے کر رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، جو ایک ہاتھ سے کر رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، جو صرف کھڑا رو رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، جو رو بھی نہیں رہا صرف دیکھ رہا ہے اپنی مرضی سے۔ پھر وہ جو ساری رات عزاداری کر رہا ہے اس سے آپ پوچھو کہ تھک تو نہیں گئے؟ یہ بڑی عزاداری مولا نے ہمیں مصیبت ڈال دی ہے، وہ گئے تو مصیبت ڈال دی ہے، اگر احسان ہے ہمارے اوپر، ہم تو پورا سال یہ بھیک کے مانگنے کہ اللہ ہمیں عزاداری کی توفیق دے۔ تو مولا کہتے ہیں میں نے ایک عبادت تمہیں اس طرح کی دی ہے کہ تم دیکھ لو، عبادت بھی لذت بن سکتی ہے، عبادت بھی تمہاری تھکاوٹیں اتار سکتی ہے، عبادت بھی بغیر مجبوری کے تم کر سکتے ہو۔ تو جب عزاداری شوق سے ہو سکتی ہے، بغیر مجبوری سے ہو سکتی ہے، تو جس مولا نے عزاداری دی ہے اسی مولا نے نماز دی ہے، جس مولا نے عزاداری دی ہے اسی مولا نے روزہ دیا ہے، جس مولا کو عزاداری سے محبت ہے اسی مولا کو روزے سے بھی محبت ہے، جس مولا کو عزاداری سے محبت ہے اسی مولا کو نماز سے بھی عشق ہے۔ اور کتنا عشق
نمائش ہے کہ علی اصغر کی لاش پڑی ہے، علی اکبر کا لاشا موجود ہے، اور ان تمام لاشوں میں بیٹھ کر ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر حسین کہہ رہا ہے سبحان ربی اللہ و بحمدہ۔ محبت کا اندازہ کریں، وہ قیام کے اندر بھی تو نماز پڑھ سکتے تھے، میدان میں نماز پڑھی ہے، ساتھی شہید کرا کے پڑھی۔ دیکھ لو حسین کی محبت، وہ پاک سیدہ جنہیں اپنے بیٹے کے ذکر سے محبت ہے، انہیں اپنے رب کی کلام سے بھی محبت ہے۔ اس مولا حسین کو اگر اپنے عزاداروں سے محبت ہے تو اس مولا حسین کو قرآن کے قاریوں سے بھی محبت ہے کہ سر گردن سے تو جدا ہو گیا لیکن قرآن سے جدا نہ ہوا۔ یعنی یہ کسی کا مولا ہے کہ جو نوکے نیزہ پر بھی تلاوت کرے؟ کیا کسی کا کوئی امام ہے کہ تیر چل رہے ہیں وہ پھر بھی نماز پڑھے؟ جنگیں شدید ہو رہی ہے، میدان گرم ہے اور وقت نماز ہے، کسی کا مولا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پوچھا مولا کہا میں نماز کا ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ زوال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کسی نے پوچھا مولا 5 منٹ لیٹ پڑ جاتا، جنگ کا یہ کون سا ٹائم ہے؟ تو کہا اور ہم جنگ کر کس لیے رہے ہیں؟ یعنی ان کو اتنی محبت اور اتنا عشق کہ میدان جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، ساتھی زخمی اور شہید ہو رہے ہیں، لیکن اپنے رب کے ذکر سے 1 منٹ کی تاخیر برداشت کی۔ تو بس مولا نے عزاداری کے ذریعے ہمیں سمجھایا، دیکھو کہ یہ عزاداری لذت سمجھ کر جو کر رہا ہے، جو اپنی مرضی سے آ رہا ہے، جو اپنے شوق سے آ رہا ہے، اسی کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جسے تم کہتے ہو سنت، یہ سنت کسی مولوی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی مفتی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ یا مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے یا حسن و حسین کی دی ہوئی ہے۔ سنت انہی کا طریقہ ہے، انہی مولا کا جن کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں۔ تو دیکھو میری سنت کو مجبوری میں نہیں کرنا، میری سنت کو عشق میں کرنا ہے، وہاں ثواب یا سزا کی بات نہیں ہے۔ کہ سنت کو کوئی انجام نہیں دے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی کسی کو مار نہیں پڑے گی جو سنت کو چھوڑ دے گا، کیونکہ زبردستی کرانا ہی نہیں چاہ رہے۔ یہ مولا حسین کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ میں لائے، وہ رب کے سامنے زبردستی لانا ہی نہیں چاہ رہے۔ اور یہ صرف مولا حسین کا مزاج نہیں، یہ رب کا مزاج بھی ہے۔ وہ کہہ رہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو نہ جھکنا چاہو جو اپنی مرضی کرو، لیکن اگر اس رب سے محبت ہے، اگر مصطفیٰ سے محبت ہے، اگر مولا حسین سے محبت ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے۔ اگر پاک رسول اپنے بیٹے حسین پر آنسو بہائیں تو ان کی سنت میں ہم آنسو بہاتے ہیں، تو وہ اسی حسین کو روزہ کے رکھوا رہے، اسی حسین کو میدان جنگ میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ رسول کی پاک رسول تو کام ضروری ہے،
ہو گئی اور اس کے پاس اس کی اولاد بہت بڑی عورت کرتا ہے ساتری بالکل نہیں ایسا بچے کہ اگر کچھ یہاں کسی ہیلپ کا ہوتے پہلوان یہ بات کر کے کہ اپنے والے نے کہا زور کا بنا مجھ سے جان اکثر مطلب ہونے مقابلے یہ زیادہ مردوں کا پریشان ہو سکتا ہے اور اہل بیت کو ماننے والے مرد ہوتے ہیں ایمان کو اہل بیت یہ تن کی وہ سلام ہے کہ اس سے مدد کی ہوئی ہے شاید وہ کبھی نہ کر وہ بھی سب کی انسان کی آپ نے اللہ نے رکھی ہے اور ہمارے پاس رکھی اہل بیت کی کلام اللہ تعالی ہے آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں کے پاس دین پہنچ گئی تھی اگر وہاں پر بھی بہت سارے ہونے علی کے بارے میں بات رسول نے کہا کہ آج اللہ نے فرمان نہیں بھیجا پھر بھی وہ ظلم کو ذرا سمجھتے ہیں نہ کہ نام اس کو ہے کرتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اگر مال کی آتی ہے تو اچھا میدان میں اس کے سامنے کسی کے ساتھ ظلم اور فساد کرنا آ جائے تو علی کے نام پر سمجھتے ہیں آپ اگر کوئی یہ کرے آپ نے اس طرح کا سامنے اگر اس کے سامنے کسی سے بیان کی بڑے کسی بھی گھنٹے کے ساتھ جاتا ہے کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہے کسی تکلیف کو ٹینشن نہ ہو کسی دوسرے کو حق نہیں آ رہا ہے اس کے سامنے ظلم ہو گیا اس کے خلاف ہے اس کے بعد بچوں میں حق آ جائے کوئی سوچتا کیا یہ تعلیم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سنا اور نہیں ہر ہاتھ میں دیکھ کے ہاتھ میں اتنا آسانی ہوگا کہ گردن کٹانے کے لیے تیار مگر یہ لوگ جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہے اس 8 گھنٹے دنیا میں سے جب پوچھا گیا کہ قرآن میں نماز ہو رہی ہے تو میں نماز کے کارن انسانوں کی وقت میں انہوں نے فرمایا کہ نماز سے تحریر ہو رہی ہے کہ ابھی ہم مار کی بیان ہو ابھی میدان کی نہیں حالت ابھی یہ بچوں کا تحریر ہے تحریر بھی ہے نماز ہو رہی ہے تکلیف ہے جس نے اپنے آپ کو سالم رکھا ہے چلے تکلیف نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے ابھی ہمارا جو کام ہے تو پیار زیادہ لگتی ہے تو یہ نہ شیعوں کی خصوصیت ہے نہ مومنوں کی خصوصیت ہے کیونکہ شیعہ اور مومن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرد ہوتے ہیں اور مرد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشکل کام خوشی سے لینے والا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.